جنت کے یہ بالا خانے کن خوش نصیبیوں کے لیے ہوں گے؟ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 قسم کے خوش نصیب ہے جنہیں اللہ تعالیٰ یہ بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں کچھ بالا خانے ہیں، جنت کے ایک بالش زمین ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے، تو جنت کے بالا خانے اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ کتنے قیمتی ہوں گے، وہ اتنے حسین و جمیل کہ یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اندر دیکھو تو باہر نظر آئے، باہر دیکھو تو اندر نظر آئے۔ یہ جنت کی یہ بالا خانے کن خوش نصیبیوں کے لیے ہوں گے؟ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 قسم کے خوش نصیب ہے جنہیں اللہ تعالیٰ یہ بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ پہلا خوش نصیب انسان اچھے اخلاق والا، اعدہ اللہ لمن الان الکلام، اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کے بالا خانے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہو، جو نرم گفتگو کرنے والے ہو۔ درخت اپنے پل سے پہچانا جاتا ہے، پل کی نوعیت دے کر درخت کی حفاظت کی جاتی ہے، ایسے ہی انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان اپنی زبان کی پردے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے۔ نرم اور خوبصورت گفتگو جو کرے گا وہ مستحق ہے اس بات کا کہ جنت کے ان بالا خانوں میں رہے۔ نرم لہجے کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا جو انتہائی غلیظ ترین کافر انسان ہے، انا ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگاتا ہے، اور بالآخر وہ غرق بھی ہوا، تباہ بھی ہوا، مر بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو ہدایت نہیں ملنے، مگر پھر بھی حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جائے وہ بہت سرکش ہے، اور ساتھ میں ہدایت کیا دی، رہنمائی کیا فرمائی، فقولا لہ قولا لینا، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اگر فرعون جیسا لعین انسان مستحق ہے اس بات کا اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے نرمی سے بات کرنی ہے، تو پھر ماں باپ سے کیسے بات کرنی چاہے، پھر بہن بھائیوں سے کیسے بات کرنی چاہے، پھر اپنے پڑوسی سے کیسے بات کرنی چاہے، پھر اپنے استاد سے، امام سے، مقتدیوں سے، شاگردوں سے کیسے بات کرنی چاہے۔ ہم بہت اچھے صحیح، بہت عظیم صحیح، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تو اچھے نہیں ہو سکتے، اور ہمارے مد قابل کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، مگر وہ فرعون سے زیادہ بدتر تو نہیں ہوگا۔ ہم سے اچھے حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے سب سے زیادہ بدتر شخص فرعون کے سامنے بھی نرم گفتگو کرنی ہے، تو ہمیں اس سبق لینا چاہیے کہ ہماری گفتگو کیسے ہونی چاہیے، ہمارا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔ دوسرا خوش نصیب انسان اپنی دولت کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے والا، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جنت کی بالا خانے ان خوش نصیبیوں کے لیے ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی ان کی دولت کا مصرف صحیح ہے۔ دولت کی استعمال میں خصوصاً کھانا کھلانا بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے مجھے بھوک لگی تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو سارے کائنات کو کھلانے والا، آپ کو کیسے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو اس کو کھانا کھلا دیتا، تو ایسا ہی تھا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ اپنی دولت صحیح مصرف میں استعمال کرنی، لیکن احسانات، ہمدردیاں جتانا نہیں چاہیے۔ اور تیسرا خوش نصیب صلہ رحمی کرنے والا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو صلہ رحمی کریں گے، رشتہ داروں میں